بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گمنام صحابیہ کا واقعہ۔ قبیلۂ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن حشام، جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کی شان و شوکت کے حامل عالیشان مکان میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں میں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکے میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ روپ کی وجہ سے مہنگے داموں میں فروخت بکتے ہوتے تھے۔ اس رومی کنیز کا نام جنیرہ تھا۔ جنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روم سے جنیرہ مکہ کے غلاموں کے بازار میں نہ قدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے نہ عمر بن حشام کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا کوئی شوق تھا۔ جنیرہ کے ذہن میں بھی اپنے جائے پیدائش کا تصور محض صرف ایسے ایک بھولے بسرے خواب کا سا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے اوپر شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کے جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت پہچان چاہیے تھی۔ وہ بے شناخت تھی کیونکہ وہ ایک زرہ خرید ملازمہ تھی، ایک باندھی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، جس کو کہنے کا کوئی حق نہیں، صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابعداری تھا۔ کام کی نوعیت، قسم کا تعین چننا کا کام مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت جنیرہ کا سوال کبھی کبھی اسے بے چین کر دیتا کہ میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے، یہ اہم سوال تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ جنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ سوال بھی کبھی کبھار کہ اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمر بن حشام کا رویہ جنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، کھروں کو صاف رکھنا۔ عمر کی چیزوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عمر کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف و ڈر، وسوسے اور اندیشے، انہی سب میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک روز بہت ہی عجیب بات ہوئی کہ چپ خاموش طبیعت جنیرہ جب اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی، اسے اپنے آقا کی آواز آئی، جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا، کہ محمد جو میرے سامنے پلا بڑھا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس سے ایک فرشتہ جبرائیل آتا ہے۔ اس کے بعد آقا کی آواز کے ساتھ ساتھ قہقہا بلند ہوا۔ جنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے اسے رعب دار آواز سے بلایا، او جنیرہ، ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ جنیرہ سعادتمندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ مالکن کی سماعتوں میں تیز آواز بلند ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد نے ایسا کب کہا؟ عمر نے نیم استراحت آرام کی حالت میں کہا، آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے سرداروں کو بلوایا تھا۔ پہاڑ پہ چڑھ کر اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میرا یقین کر لو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ
گزشتہ پچھلے کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور ایماندار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تمہاری تمام حاجتی ضرورتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمر چند لمحے خاموش ہو کر پھر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ایک بار پھر کہا لگایا، کیا آقا اور غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں محمد یہ کون سی بیہودہ باتیں کر رہا ہے جو کبھی نہ تو سنی ہے نہ دیکھی ہے۔ یہ بات آ گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں جنیرہ کی یادداشت میں رہ گئی۔ خاندان قریشہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح جنیرہ بھی حضرت محمد کے لیے دل میں احترام کے جذبات محسوس کرتی تھی۔ پھر یہ عمر بن ہشام کا معمول بن گیا کہ گھروں میں اکثر عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، عمر بن ہشام جتنا حضرت محمد کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی جنیرہ کے دل میں حضرت کے لیے محمد کا احترام بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ابو جہل کی یہ سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے جنیرہ سے حضرت محمد کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام میں نے اور میرے شوہر یاسر اور دونوں بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جنیرہ کو ہدایت کی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کے خاندان نے چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب دل کو منور کر لیا۔ سمیہ نے جنیرہ کو بتایا، رسول اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ہی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی عجمی عربی کو بڑھ کر ہے، نہ مرد اور عورت کا فضیلت ہے، اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا یہ صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھاٹھیں مار رہا ہو۔ ان باتوں میں جنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ شک، بے چینی اور بے عقلی کو قرار آ گیا، اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی اب بھی وہی تھی، سارے دن کوئلوں کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اکرم نے سکون کا کتنا آسان نسخہ کیمیا عطا کر دیا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت و رحم کی ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں سے محبت کے لیے ترستی ہوئی جنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، دل میں دبی ہوئی مہریوں کا عاطفہ جیسے پھٹ پڑا ہو، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر ایک احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ لیکن جب سے اس کی ملاقات رحمت عالمین ہوئی تو اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔
اب وہ ایک کنیز سے مقرب صحابیہ بننے جا رہی تھی۔ نور نبوت کی ضیاء سے جنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا اور اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ عظیم المرتبہ صحابیہ جنیرہ بن گئی۔ رسول اکرم نے حضرت جنیرہ کو اللہ کی قربت کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنا۔ حضرت جنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، اور عمر بن ہشام ابو جہل کو آخر کار معلوم ہو ہی گیا کہ ان کی کنیز جنیرہ مسلمان ہو گئی ہے، اور اس کی حقیقی پر قدم رکھ دیا۔ ابو جہل نے حضرت جنیرہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کر دیے۔ ابو جہل ان کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ ہوتی۔ ابو جہل ہر روز نئے طریقے سے مجالس کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چرمی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت جنیرہ کا پورا جسم زخموں سے بھرا رہتا اور اس میں خون سے رسنے لگتا۔ رسول اللہ کو جب حضرت جنیرہ کے اوپر ہونے والے ظلموں کی خبر پہنچی تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ جنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت جنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولے، دیکھ لو، تجھے نے اندھا کر دیا، اب تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخمی حضرت جنیرہ کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ منکرین حضرت جنیرہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو، جنیرہ کو لات و عزا نے اندھا کر دیا۔ ایک روز چند منکرین نے جب یہی بات حضرت جنیرہ کے سامنے کہی تو حضرت جنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزا لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، انہیں کیا پتہ کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بتائی جائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت جنیرہ کی بات سن کر سارے منکرین نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور زیادہ مضحک خیز انداز میں حضرت جنیرہ کی یہ بات آپس میں سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت جنیرہ کی ان باتوں کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار قہقہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہے۔ آخر آپ نے حضور سے کفار کے رویوں کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے حق میں دعا فرمائی اور اگلے روز حضرت جنیرہ جب سو کر بیدار ہوئی تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت جنیرہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت جنیرہ کی بات کا مزہ لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، ان سب کو سانپ سونگھ گیا۔
خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابوبکر ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تو نے جنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دوگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل حضرت جنیرہ کو اپنے پاس اب مزید نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی باتوں کی وجہ سے اسے شرمسار ہونا پڑا تھا، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت جنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابوبکر نے ان کو آزاد کر دیا۔